الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ اہل بیتکہ وازواجکہ یا سیدی یا رسول یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائی۔ حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجہ محترمہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میرے ہاں ایک کنیزہ کام کرتی تھی، وہ ہمہ وقت ایک ہی بات کرتی کہ وہ ہار والا دن بھی عجیب دن تھا۔ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ آپ ہمہ وقت یہ ذکر اور ورد کرتی رہتی ہیں، بارہا دفعہ اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کر چکی ہیں، وہ ہار والا دن کیا تھا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب حضرت اما عائشہ نے سوال کیا تو وہ کنیزہ کہنے لگی کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں پہلے ایک بادشاہ کی ملازمہ تھی، بادشاہ کے ہاں کنیزہ تھی، ملازمت کرتی تھی، تو بادشاہ کی ایک شہزادی یا اس کی زوجہ ملکہ کا ایک ہار تھا جس میں ہیرے، سونے، جواہرات، چاندی سب کچھ لگا ہوا تھا۔ وہ بادشاہ کی بیٹی نے اتار کر رکھا۔ پہلے یہ عالم تھا کہ بادشاہ اور اس کی ملکائیں، عورتیں جو شہزادیاں ہوتی تھیں یا امیر لوگ جب ہیروں کا، سونے کا اور چاندی کا ہار بنواتے تو وہ چمڑے پر بنایا جاتا۔ آج کل تو سہولیات الگ قسم کی ہیں، لیکن وہ چمڑے پر بنا جاتا تھا اور اسے وہاں پر بنایا جاتا تھا، پھر اسے گلے میں ڈالا جاتا، چمڑے کو رنگ کر پھر اس کو ہار بنا کر اس پر ہیرے جواہرات لگا کر اسے پہنا جاتا۔ تو فرماتے ہیں ایک دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ملکہ نے، اس شہزادی نے وہ ہار اتار کر رکھا اور ایک طرف سے چیل آئی اور اس نے ہار کو گوشت سمجھ کر، کیونکہ وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا اس لیے اسے گوشت سمجھ کر اسے اٹھایا اور اسے اٹھا کر لے کر چلی گئی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب امیر لوگوں کے ہاں بہت کم ایسا ہوتا ہے، مگر اکثر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر چوری ہو جائے، کسی جگہ کی میں بات کر رہا ہوں، کسی کو میں نشانہ یا تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا اور کسی طرف میں تنقید کا رخ بھی نہیں کر رہا، بات دراصل یہ ہے کہ جہاں پر بھی اگر کوئی چوری ہو جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ جو اس میں سب سے کمزور ہو، ماڑا ہو، مال کے اعتبار سے ہو، عہدے کے اعتبار سے ہو، سارا وزن پھر اسی پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ بھی اسی طرح جب شہزادی کا ہار چوری ہو گیا تو الزام کا کس پر آئے گا؟ در حقیقت کنیزوں پر آئے گا، گھر کے ملازموں پر آئے گا۔ اسی طرح الزام میری ذات پر آ گیا۔ میں بارہا دفعہ کہتی رہی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ چیل اٹھا کر لے گئی ہے، لیکن چونکہ میں کمزور تھی اور ان کے گھر ملازمہ تھی، یہی ہوتا ہے نا کہ جو ملازم ہو اور کمزور ہو، چوکیدار ہو، مالی طور پر کمزور ہو، مفلس ہو، تو سارا الزام اسی پر ڈال کر بات کو دبا دیا جاتا۔ تو وہ کہتی ہیں اسی طرح ہوا، مجھ پر الزام لگایا گیا، بالآخر مجھے گرفتار کر لیا گیا اور اتنی میری بے عزتی کی گئی، اتنی میری عزت کو تار تار کیا گیا کہ میری تلاشی لی گئی۔ در حقیقت مجھے شرم سے مجھ سے بھی وہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے، اس قدر میری جان تلاشی لی گئی اور میں شرم سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ تو اسی طرح ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ کی وہ نیک بندی فرماتی ہیں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ پھر خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے کرم فرمایا، پھر سب کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ چیل جس طرح ہار اٹھا کر لے گئی تھی، تو میں نے خالق کائنات کے حضور عرض کیا کہ مالک مجھ پر کرم نوازی فرما، میرا تیری ذات کے سوا اور کوئی نہیں، کرم نوازی فرما،
خالق کے کائنات نے پھر کرم نوازی فرمائی، جس طرح وہ ہار چیل اٹھا کر لے گئی تھی، اسی طرح خالق کے کائنات نے میری عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، میری جان بچاتے ہوئے اسی طرح چیل واپس آئی اور ہار رکھ کر گئی اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو اسی لیے میں بارہا دفعہ اس دن خالق کے کائنات کی ذات پر میرا ایمان پختہ ہو گیا، یقین کامل ہو گیا کہ خالق کے کائنات کو جب کوئی شخص دل سے یاد کرتا ہے تو رب کائنات اس کو اپنی قربت کا اظہار کروا دیتا ہے کہ میں تیرے قریب ہوں۔ تو اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ میں بارہا دفعہ یہی کہتی رہتی ہوں کہ وہ ہار والا دن بھی عجیب دن تھا۔ خالق کے کائنات کی ذات پر ہمیں بھی اس قدر یقین اور اعتماد ہو جائے کہ وہ شاہ رگ سے قریب ہے۔ خالق کے کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھے۔ آمین وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔